نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج کے خطبے جمعۃ المبارک میں لفظ برہان کے متعلق بحث کی جائے گی اور اس کا ایک معنی آج اور دوسرا معنی انشاءاللہ عزیز اگلے جمعے کے خطبے میں عرض کیا جائے گا۔ حضرات سامعین کرام، جب بھی کوئی آنے والا آتا ہے تو اس کی آمد پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کی طرف آیا۔ جب حضور تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہی سوال پیدا ہوا تو فرمایا، تم پوچھتے ہو کون آیا ہے تو سنو، قد جاءکم برہان، برہان آیا۔ تم پوچھتے ہو کس کی طرف آیا تو سنو، قد جاءکم، تمہاری طرف آیا۔ تم پوچھتے ہو کہاں سے آیا تو سنو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ تو اب پورا ترجمہ یہ ہوا کہ تحقیق آیا تمہاری طرف برہان، تمہارے رب کی طرف سے۔ برہان، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرات گرامی، لفظ برہان کے کئی معنی ہیں مگر میں نے آج صرف ایک معنی پر بحث کرنی ہے اور وہ ہے دلیل، یعنی فرمایا اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے، یعنی حضور ذات باری کے دعویٰ توحید کی دلیل ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ذات باری کی توحید کی دلیل ذات رسالت ہے، کیونکہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ دعویٰ اور دلیل کیا ہے؟ لا الہ الا ہو دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ یہ دونوں دعویٰ اور دلیل ہیں۔ حضرات گرامی، دعویٰ اور دلیل میں موافقت ہے۔ دعویٰ اور دلیل میں موافقت ہوا کرتی ہے اور دلیل وہی معتبر ہوا کرتی ہے کہ جو دعوے کے مطابق ہو۔ جو دلیل دعوے کے موافق و مطابق نہ ہو اسے تسلیم کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کی دلیل۔ اس دعوے اور دلیل میں موافقت موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ کے حروف بھی 12، محمد الرسول اللہ کے حروف بھی 12۔ حضرات گرامی، لا الہ الا اللہ تو دعویٰ ہو گیا، محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہو گئی۔ اس دعوے اور دلیل کی موافقت بھی ہوا کرتی ہے اور دلیل وہی معتبر ہوا کرتی ہے کہ جو دعویٰ کے مطابق ہو۔ جو دلیل دعویٰ کے موافق و مطابق نہ ہو اسے تسلیم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کی دلیل۔ اس دعویٰ اور دلیل میں موافقت موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ کے حروف بھی 12 ہیں، محمد رسول اللہ کے حروف بھی 12۔ اگر دیکھا جائے ادھر الہ اللہ پر شد ہے، ادھر رسول اللہ پر شد ہے، ادھر اللہ پر شد ہے، ادھر محمد پر شد ہے۔ نقطہ ادھر بھی نہیں، نقطہ ادھر بھی نہیں۔ وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی بے مثال ہے۔ وہ بھی لاجواب ہے، یہ بھی لاجواب ہے۔ وہ بھی لا شریک ہے، یہ بھی لا شریک ہے۔ عیب اس میں بھی نہیں ہے، عیب اس میں بھی نہیں۔ وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے۔ وہ خدائی میں لاجواب ہے، یہ مصطفائی میں لاجواب ہے۔ اگر اس کا خدائی میں شریک نہیں ہے، اس کا مصطفائی میں شریک نہیں ہے۔ وہ بھی بے نقطہ ہے، یہ بھی بے نقطہ ہے۔ خدا بھی نقطے سے پاک، مصطفیٰ بھی نقطے سے پاک۔ تو پھر جو ان پر نقطے لگائے کتنا بے وقوف ہے، جاہل ہے۔ وہ پتھر کی لکیروں کو مٹانا چاہتا ہے، وہ شیشے کے محل کو پتھر سے بچانا چاہتا ہے مگر خود ہی پتھر مارتا ہے۔ یہ راز کی بات ہے۔ آؤ یہ راز تم کو بتاؤں، کیوں ہے بے نقطہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نام پر بوجھ
نقطے کا آیا حق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اس میں احمد کی تعظیم کے منکروان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لوں، بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود بھی پکارا نہیں۔ حضرات گرامی، یہ علیحدہ مضمون ہے جسے کبھی معرف اسم محمد علیہ السلام میں بیان کیا جائے گا۔ اب اس وقت تو لفظ برہان پر بحث کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی توحید کی دلیل ہے۔ حضرات گرامی، اگر اس میں توحید کے دیگر دلائل کی بات کی جائے تو اس میں زمین، آسمان، بارش، چاند، سورج اور اس کی منزلیں، دن، رات، زمین و آسمان، تخلیق آدم و حوا، باغات، کھیتیاں، درخت، رنگ برنگے پہاڑ اور پھل اور پھول۔ فرق یہ ہے کہ یہ سب خاموش دلائل ہیں۔ حضرات گرامی، یہ ساری خاموش دلائل ہیں۔ ان دلائل کا اگلے پارٹ میں ذکر کیا جائے گا۔